الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہمدردی کا درس دیتا ہے. اسلام کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں کہ جس میں ہر مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے. اسلام نہ تو کسی دوسرے مذہب کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو کہ انسانیت اور انسانی حقوق کے بڑے داعی بنے پھرتے ہیں، عملی طور پر وہ ہاتھ سے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جہاں وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکے. وہ ایسا نہ کریں. کبھی وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی دیگر عبادات کا مذاق بنایا جاتا ہے. یاد رہے کہ اللہ ان ظالموں کو بسا اوقات ڈھیل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ ان کو عبرت کا ایسا نشان بنا دیتا ہے کہ دنیا والے دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہ کریں. آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک ایسی غیر مسلم اور یہودی عورت کا انجام کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا کہ جس عورت نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ عورت کون ہے اور اس نے ایسی کیا حرکت کی اور کس عذاب میں مبتلا ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ناظرین گرامی، اس واقعے کی جانب آنے سے پہلے نماز کی اہمیت کے متعلق بات کر لینا انتہائی اہم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اول ستون توحید کی گواہی دینا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. دوسرا ستون یہ ہے نماز قائم کرنا. اب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نماز کو قائم کرنا. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پابندی کی جائے اور پھر ساری عمر اس کو فرض نماز کو وقت کے مطابق ادا کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے. تیسرا ستون ہے زکوٰۃ کرنا، اور زکوٰۃ اس لیے کہ یہ پیسے کی گردش ہے، یہ معاشرے کے اندر امیر اور غریب کا فرق ختم کرتی ہے. چوتھا ستون ہے حج کرنا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمان کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا. ناظرین گرامی، یہ ایمان کے 5 بڑے اصول ہیں اور انہی سے کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اسلام ایک خیمے کی طرح ہے جس کے 5 ستون ہیں. کلمہ شہادت اس کی درمیانی لکڑی ہے اور 4 ارکان دیگر 4 کونوں کو موجود ہیں. بیچ کی لکڑی اگر نہ ہو تو خیمہ اکیلا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان ہی نہیں ہو سکتا. مگر درمیانی لکڑی یعنی کلمہ شہادت کا اقرار تو کر لیا جائے لیکن 4 کونوں میں کوئی ایک لکڑی بھی اپنی جگہ پر موجود نہ ہو تو خیمہ کھڑا تو ہو جائے گا لیکن جس جانب لکڑی نہ ہوگی وہاں سے ناقص رہے گا اور جھکا رہے گا. ناظرین گرامی، اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے مکمل طور پر سنبھال رکھا ہے. اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا اور ایک مسلمان کے نزدیک یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان سب کا اہتمام کرے اور اپنے ایمان کو مکمل کرے. مگر ایمان کے بعد سب سے اہم جز نماز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل
کون سا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نماز۔ میں نے عرض کی کہ اس کے بعد؟ پھر ارشاد ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ جہاد کرنا۔ مولانا قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ملتی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ نماز کی تائید اس حدیث سے صحیح بھی ہوتی ہے کہ جس میں ارشاد ہے بہترین عمل جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور حدیث کے کتب میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ یاد رہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص طور پر اہتمام کرے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے، کیونکہ نماز بھی وہ عبادت ہے کہ جو کہ کفر کو اسلام سے الگ کرتی ہے اور ان دونوں میں فرق کرنے والی ہے۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے نماز میں کسی صورت سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، اب اگر اس واقعے کا ذکر کیا جائے کہ جس کا شروع میں وعدہ کیا گیا، دوستو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں کس طرح سے ظالم اور شفاق اسرائیلی فورسز نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مسلسل صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ ان یہودی فورسز نے مسجد کے احترام کو پامال کر دیا تھا، اس کے تقدس کو تار تار کرتے ہوئے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ جوتوں سمیت یہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، مساجد کے اندر گرینیڈ پھینکے گئے تھے اور دیگر اسلحے کا استعمال بھی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں موجود پرانے وقت کے ایک بڑے درخت کو آگ لگا کر یہ صہیونی لوگ ڈانس کرتے رہے اور وہاں جشن منایا جاتا رہا تھا۔ اب ناظرین گرامی، ساری صورتحال کے بعد سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی عورت نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اب ایک بار پھر نماز کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اس دفعہ اس صہیونی عورت نے نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ نماز کے لیے لاؤڈ اسپیکر میں چونکہ اذان کہی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز جائے اور مسلمان اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے آ جائیں، اور جب نماز کا آغاز ہو جائے تو امام لاؤڈ اسپیکر میں ہی تلاوت قرآن کرتے ہیں تاکہ تمام مقتدی اسے صحیح سے سن سکتے ہیں۔ اس یہودی عورت نے نماز کے وقت لاؤڈ اسپیکر میں گانے لگا دیے اور اس کے ساتھ یہ پھر مسلمان جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اس طرح وہ رکوع اور سجدے کرنے لگی۔ اس سارے کام کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا، جس پر مسلمانوں کی جانب سے اس عورت کو لان تان کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو خوب برا بھلا بھی کہا گیا۔ ناظرین گرامی، ہم نے اس کے متعلق کچھ ریسرچ تو کی مگر اس کی کوئی واضح فوٹوز اور ثبوت تو نہ مل سکے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ صہیونیوں اور یہودیوں سے کوئی بعید نہیں کہ جس طرح سے یہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں یہ لوگ، نیچا دکھانے میں یہ لوگ ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، تو ان سے کسی بھی طرح کی کوئی بعید نہیں رکھی جا سکتی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔